علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضور اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن اس طریقے سے کیا ہے، اے لوگو اپنے رب کو پوجو، یعنی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے اگلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو، اس امید پر تم یہ ساتھ میں امید بھی رکھو کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ میں ترجمہ کیا ہے کنز الایمان میں، جس نے تمہارے لیے، اور جس نے یعنی اللہ کی ذات، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، بچھونا یعنی بچھانے کی چیز، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، عمارت بنایا یعنی چھت، ٹیرس جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور آسمان سے پانی اتارا، بارش برستی ہے تو اس سے کچھ پھل نکالے، ظاہر سی بات ہے بارش ہوتی ہے تو زمین پھل اگاتی ہے تمہارے کھانے کے لیے، تو اللہ رب العزت کے لیے جان بوجھ کر کے برابر والا نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی شروعات ہوئی، شروع میں متقیوں کا ذکر، 2 یا 3 آیتیں متقیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے نازل ہوئی، پھر 2 آیتیں جو کافر تھے خالص ان کے تعلق سے، پھر 13 آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان کے فتنے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اب اصل مقصود جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اب اللہ کے نیک بندے بن جاؤ، اور اس طریقے سے نیک بنو کہ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا ایھا الناس فرمایا گیا، بہت سارے مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا فرمایا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب یا ایھا الناس قرآن مقدس میں آئے تو اس سے خطاب، یعنی اس سے مخاطب کس کو کیا جاتا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب یا ایھا الناس آئے تو اس سے مراد مکہ والے ہوتے ہیں، یعنی اے مکہ والو، اور جب خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے ہو، یعنی اے ایمان والو، تو اس سے مراد، اس سے ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے جو مدینہ شریف میں رہنے والے ہیں، یعنی اے مدینے والو، اے مدینے میں رہنے والے مومنوں۔ لیکن مفسرین کرام کا ایک راجح قول یہ ہے کہ اس سے یعنی یا ایھا الناس سے صبح قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں سب کو یہاں پر خطاب کیا گیا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ مسلمان سے مراد ظاہر سی بات ہے مسلمان کو عبادت کا حکم دیا کیونکہ وہ مومن ہے، کافر کو عبادت کا حکم دیا، یہاں پر عبادت کا حکم جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد، یعنی اے کافر تو پہلے ایمان لا پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت کر۔ ویسے مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان لے آئے گا تو ایمان لانا خود ایک عبادت ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مومنوں کو خطاب تو ہے کہ عبادت کرو، کافروں کو خطاب اس اعتبار سے ہے کہ ایمان لانا بھی خود عبادت ہے،
جب وہ ایمان لائیں گے تو گویا کہ انہوں نے ایک عبادت کے فریضے کو انجام دیا۔ اب یہ عبادت کہتے کسے ہیں، اس کا ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو عبادت کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے ہیں عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام، انتہائی تعظیم یعنی بہت زیادہ تعظیم کرنا، عزت کرنا، جو بندہ اپنی عبدیت یعنی اپنے بندہ ہونے اور معبود یعنی اللہ رب العزت کی الوہیت یعنی معبود ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ صاف لفظوں میں کہ بندہ اپنے آپ کو بندہ مانے اور اللہ رب العزت کو اپنا معبود مانے، اپنا اللہ مانے، اپنا خالق مانے، اپنا مالک جانے، اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی اعتبار سے، فزیکلی یا زبانی اعتبار سے اللہ کی عبادت کرے، تعظیم کرتے ہوئے کچھ ارکان وغیرہ ادا کرے، اسی کو کہا جاتا ہے عبادت۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو عبادت ہے، پہلے عبادت کا ذکر ہے، پھر پرہیزگاری کا ذکر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ اگر پرہیزگار بننا چاہتا ہے مگر معاذ اللہ وہ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، عبادت نہیں کرتا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں، یہ اس کی بے وقوفی ہے، خام خیالی ہے، نادانی ہے، جہالت ہے۔ آج کل اس آیت کریمہ کی تفسیر کو سامنے رکھیں، اور جو جاہل پیر ہیں جو معاذ اللہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم ڈائریکٹ مکے میں جا کے پڑھتے ہیں، معاذ اللہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو ان لوگوں کو اس آیت کریمہ میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا، لاسٹ میں فرمایا لعلکم تتقون، یعنی عبادت کرو گے تو متقی بنو گے، عبادت نہیں کرو گے اور یہ سوچو گے کہ بغیر عبادت کے ہم بہت بڑے متقی، پرہیزگار، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، تو یہ بے وقوفی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، اور علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے پھر نعمتوں کو شمار فرمایا۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان کچھ نہیں تھا، ایک مٹی تھی، اللہ نے پیدا فرمایا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا فرمایا یعنی مٹی سے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا فرما کر کے ایک نعمت کا اس کے اوپر احسان فرمایا، یہ ایک احسان ہوا۔ دوسرا احسان، زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا انسان کے لیے، دوسرا احسان۔ تیسرا احسان، اسے آسمان سے بھی رزق ملتا ہے، زمین سے بھی رزق ملتا ہے۔ ایک تو زمین کے اوپر عمارت بناتا ہے، چلتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس سے رزق بھی حاصل کرتا ہے، آسمان سے بھی رزق حاصل کرتا ہے۔ ایک تو آسمان سے چھت کا فائدہ حاصل کرتا ہے، لیکن آسمان سے بھی رزق حاصل کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ بارش ہوتی ہے، فصل وغیرہ ہوتی ہے، پھل پودے وغیرہ، اسے جا کر کے انسان فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے، اور بھی بہت سارے کام بارش کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یہ تیسری نعمت کا احسان۔ یہ تین نعمتیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، اور پھر کائنات میں آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ انسان کے لیے بنی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی چیز، آپ دیکھیں کوئی بھی چیز، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کے زیڈ تک، آپ کائنات کے چپے چپے کو چھان مارے، ہر چیز کو اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا، اور ہر چیز میں اس کے لیے کام بھی، ہر شعبے میں اسے کام بھی مل جائے، ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کے کمائی کے ذریعے بھی اللہ نے رکھے۔ انسان اگر یہ سوچے کہ مجھے کام نہیں ملتا، مجھے اللہ نے معاذ اللہ وہ یہ سوچے کہ بالکل بھکاری بنا کر کے رکھا، استغفر اللہ، اس کی زبان پر اگر یہ کلمے آ جائے مجھے کچھ کام نہیں ملتا، تو یہ اس کی بے وقوفی۔ کیونکہ آپ دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العزت نے کام رکھے۔ انسان کے پاس ہنر ہو، محنت کرے، مشقت کرے، اسے فاقہ کشی کے، بھوکے رہنے کے دن نہیں دیکھنے پڑیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ایک 4 ویلر لے لیں، مثال کے طور پر آپ ایک 4 ویلر دیکھیں، اس کے کتنے سارے شعبے ہیں۔
ایک آدمی پوری 4 ویلر بنا لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں بگڑ گئی، میکینک الگ، اے سی والا الگ، وائر مین الگ، پنچر والا الگ، کلر والا الگ، ویلڈر الگ، تقریباً 10 بندے الگ الگ اس میں کام کرتے ہیں۔ یہ تو ایک 4 ویلر کی مثال ہے۔ کائنات تو بہت بڑی ہے، اس میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ انسان اگر چاہے تو کام تلاش کرنا چاہے مل ہی جائے گا، وہ تلاش نہیں کرتا ہے، سستی کرتا ہے اور اس کو آلس آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کی بیوقوفی اور ناشکری ہے۔ ایک تو تلاش نہیں کرتا، پھر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کام عطا نہیں فرمایا۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو کائنات ہے اس کی ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں انسان کے لیے بنائی۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ کو بندہ ان چیزوں کے ذریعے اللہ کو پہچانے۔ لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو اس نے چھت بنایا۔ اب اللہ نے جو سب سے اہم چیز تھی اسے ذکر کیا۔ کائنات میں تو بہت ساری چیزیں، لیکن آپ دیکھیں ساری چیزوں میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ زمین اور آسمان۔ کیونکہ انسان کیا کھاتا ہے؟ سبزی کھاتا ہے، دالیں کھاتا ہے، اناج کھاتا ہے۔ اناج کہاں سے اگتا ہے؟ زمین سے اگتا ہے۔ اناج کیسے اگتا ہے؟ آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان کے لیے ایک دم ضروری اور امپورٹنٹ جسے کہہ سکتے، انسان اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا، اسے ذکر فرما کہ خاص نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان اور زمین۔ اور مقصد کیا ہے؟ بندہ جو ہے وہ اللہ کو پہچانے، اللہ کی اس سے معرفت حاصل ہو۔ آپ نے سنی بھی ہوگی آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون۔ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں میں غور کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، بندگی بجا لائے، عبادت کرے۔ یہ نہیں کہ ناشکری وغیرہ کرے اور اللہ کا شریک ٹھہرائے، بندگی وغیرہ نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مفسرین کرام فرماتے کہ زمین کو اللہ نے فرش بنایا، بچھونا بنایا۔ اب دیکھیں زمین کو اللہ نے گول بنایا، لیکن بالکل پلین ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ زمین ایسی ہے۔ اگر ایسی ہوتی تو ابھی آپ جس طرح بیٹھے ہیں اطمینان و سکون کے ساتھ، آپ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ آپ بالکل سمجھ لیجیے کہ وہ جو چکڈول ہوتی ہے، کولمبس جسے کہا جاتا ہے، بچوں کی ناوڑی ہوتی ہے، آپ لوگ گئے ہوں گے ہینڈو ہینڈی کافر فیرے، تو بالکل ایسے انسان ہوتا رہتا، پرسکون نہیں رہتا۔ ایک بات اور مجھے یاد آئی، آج کل کی جو سائنس ہے اور فلوسوفرس جو ہیں، فلسفی حکیم، وہ یہ کہتے ہیں کہ دا ارتھ مووز اراؤنڈ دا سن۔ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ زمین سورج کے ارد گرد گھومتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ زمین نہیں گھومتی بلکہ سورج گھومتا ہے، چاند گھومتا ہے۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اگر زمین گردش کرتی ہے، اور کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ گردش کرتی ہے، کون کہتے ہیں؟ یہ سائنٹسٹ لوگ، ویگنانک جسے کہتے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ زمین گردش کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے زمین گردش نہیں کرتی بلکہ سورج جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے 360 دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ سورج گردش کرتا ہے۔ سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر زمین گردش کرتی تو انسان کا زمین پر ٹھہرنا مشکل ہو جائے، عمارتوں کا زمین کے اوپر بننا مشکل ہو جائے۔ اب دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے جو زلزلہ آتا ہے، ارتھ کویک جسے کہا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، کتنی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، جس میں اگر وہ جدید ٹیکنالوجی استعمال نہ کی گئی ہو، 40 سیکنڈ کے اندر وہ بلڈنگ جو ہے بالکل بھوکا ہو جاتی ہے، ملبے کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ بہرحال شریعت یہ کہتی ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی، سورج جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ 360 دلیلوں سے 360 پروفس اعلیٰ حضرت نے ان کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی بلکہ چاند و سورج گردش کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں میں بتا رہا تھا کہ زمین کو پلین بنایا ہے، اگر ایسے ہوتے، زمین اگر ایسی ہوتی تو انسان لڑک جاتا۔ اسی طرح زمین کو اللہ نے بہت کڑک نہیں بنایا
کہ انسان کا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے، اس کو کھودنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح اللہ نے بہت نرم بھی نہیں بنایا کہ انسان کا چلنا مشکل ہو جائے۔ جیسے آپ نے تاپی ندی میں دیکھا ہوگا، جب پانی چلا جاتا ہے بالکل دلدل ہو جاتا ہے، کسی انسان کی مجال ہے کہ وہاں پر جائے اور آسانی کے ساتھ چلے؟ کسی انسان کی مجال نہیں، کیونکہ وہ اندر چلا جائے اور باہر آنا اس کا مشکل ہو جائے گا، وہیں پر اس کی نماز جنازہ جا کر کے ادا کرنی پڑے۔ یہ بتانا مقصد یہ ہے، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے زمین کو ایسا بھی نہیں بنایا اتنا نرم کہ انسان اس میں چلا جائے، اور اتنا کڑک بھی نہیں بنایا کہ انسان کا چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، کھودنا مشکل ہو جائے۔ اللہ نے انسان کے لیے اس طریقے سے بنایا کہ آسانی کے ساتھ چل پھر بھی سکتا ہے، اسے کھود بھی سکتا ہے، عمارت وغیرہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور آسمان کو اللہ رب العزت نے بنایا تو چھت بنایا، اور بارش جو برسانے کا نظام ہے اللہ رب العزت کا، آپ دیکھیں اگر بالکل ایک ساتھ بارش ہوتی، یعنی قطرے قطرے نہ گرتے، بلکہ جس طرح ہمارے یہاں گھر میں نل کے اندر پانی آتا ہے بالکل آتا رہتا ہے ایک ساتھ، قطرے قطرے نہیں آتے، اگر بارش اس طریقے سے برستی تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ آپ کبھی دیکھیے، آپ نے بائک چلائی ہوگی، جب بہت تیز بارش ہوتی ہے، آپ بریج پہ جائیں یا ایسے علاقے میں جائیں جہاں بہت تیز بارش ہو، آپ بائک چلا رہے ہیں، آپ گاڑی نہیں چلا پائیں، کیوں؟ کیونکہ وہ قطرے جو ہیں سیدھے چہرے پہ آ کے بہت زور سے لگتے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیں کہ جب قطرے کا یہ عالم ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، اب اگر اللہ بارش کو قطروں کے ذریعے نہ برساتا بلکہ نل میں جس طریقے سے پانی آتا ہے اس طریقے سے بارش نازل ہوتی تو انسان کا جینا مشکل ہو جاتا۔ جیسے بارش ہوئی سارے کام اسے چھوڑ دینے پڑتے، رین کوٹ، چھتری وتری، کوئی چیز کچھ کام نہیں کرتی، کیوں؟ کہ اس کا پریشر ہی اتنا خطرناک رہتا کہ آپ دیکھیے یہ جب قطرے والی بارش کا یہ عالم ہے کہ بار بار ایس ایم سی کو روڈ بنانے پڑتے ہیں، روڈ میں کھڈے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سفر کیا ہوگا، ماشاء اللہ آپ میں سے بہت سارے حضرات ڈرائیورز بھی ہوں گے، تو روڈ میں کھڈے پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ بارش کا یہ عالم ہے تو جب پانی اس طریقے سے برسے نل وغیرہ کے شکل میں جس طریقے سے آتا ہے تو انسان کا جینا مشکل ہو جائے۔ بہرحال اللہ نے جو ہمارے لیے نظام بنایا ہے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، یہ ہماری اللہ رب العزت کی مصلحت ہے، اس سے بہتر اور کچھ نہیں۔ جو سب سے بہتر تھا وہی اللہ رب العزت نے بنایا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ ان ساری چیزوں کے بنانے کا مقصد، یہ نعمت عطا فرمانے کا مقصد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ جس طریقے سے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ جس طرح یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ نے کہا اصطفى البنات علی البنین، کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ۔ تو اس طریقے سے اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم شرک نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، اس کی ذات کا عالم یہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور وہ بے نیاز ہے، کائنات میں اس کا کوئی شریک، کوئی ہمتھا، کوئی ساتھی وغیرہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہی عقیدہ رکھنا ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے، شکر ادا کرنا ہے اور نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ناشکری وغیرہ سے انسان کو پرہیز کرنا۔ اگر انسان زندگی بھر نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے تو بھی اس کی رحمت کا کروڑواں حصہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہے مگر اس کی رحمت کا کروڑواں حصہ جو ہے اس کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن پھر بھی انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، شکر ادا کرے گا اور ملے گا، ناشکری کرے گا تو پھر اس سے جو نعمت ہے وہ چھین لی جاتی ہے۔ قرآن مقدس کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر ادا کرو گے ہم تمہیں مزید عطا کریں گے۔ دیکھیے جو بندہ روتا ہی رہتا ہے، ارے یار یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بھائی اللہ نے جس حال میں رکھا ہے بہت بہتر حال ہے وہ۔
اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، آپ کروڑوں لوگوں کی زندگی دیکھیں، اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں لوگوں سے آپ کو بہتر زندگی عطا فرمائی۔ تو انسان اپنے سے جو ڈاؤن لوگ ہیں، اپنے سے اپ کو نہ دیکھے، ورنہ تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے سے جو ڈاؤن لوگ ہیں ان کو دیکھے، یار اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے اس سے بھی نوازا ہے، اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے اس سے نوازا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا اس طریقے سے بندہ کرے۔ ہاں، عبادت کا جہاں معاملہ ہے تو وہاں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھے، یار وہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ تو اوابین بھی پڑھتا ہے، وہ تو اشراق بھی پڑھتا ہے، وہ تو چاشت بھی پڑھتا ہے۔ تو عبادت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، اور جو دنیاوی معاملات ہے، مال و دولت والے معاملات، تو اس میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ میرے پاس تو یہ ہے، فلاں بندے کے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان، گھمنڈ کی نیت سے نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے۔ اور عبادت کا معاملہ تو دیکھیں، یا اللہ وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا، اے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ میں بھی تہجد پڑھوں۔ تو یہ مختصر سی تفسیر تھی۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو اور ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اپنے حبیب کے صدقے مجھ سے معاف فرما، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے اس تفسیر میں شرکت کی، انہیں اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما۔ مولا ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کے گھر والوں کو صحت، سلامتی، امن، عافیت، چین و سکون عطا فرما۔ ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں کو آئندہ سال اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔